کہ ہدایت لینے والے اینڈ پہ کھڑے ہونے کے کچھ اپنے آداب ہوتے ہیں. اگر آپ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہدایت لینے والے اینڈ کی جگہ پر نہیں رہتے، آپ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو بالکل مختلف بات ہے. لیکن اگر آپ ہدایت لینے والے اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس اینڈ کے کچھ آداب ہیں جنہیں آپ کو پیش نظر رکھنا ہے اور انہیں نظر انداز نہیں کرنا. میں مثال کے طور پر اگر آپ اپنے کسی نوکر کو کہتے ہیں کہ جا یار فلاں کام اس طرح سے کر دے، تو اب اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس پر اجتہاد کرنا شروع کر دے، اب اس پہ غور و فکر کرنا شروع کر دے. مطلب فضا اگر آپ نے برقرار نہیں رکھنی تو آپ ہدایت سے فیضیاب نہیں ہو سکتے، یا آپ کوئی بھی علمی فضا ہے اس کو آپ نے برقرار نہیں رکھنا تو بھی آپ مطلب اس سے پوری طرح سے فیضیاب نہیں ہو سکیں گے. قرآن مجید اپنے متعلق فرما رہا ہے وہ ہدایت ہے، تو آپ ہدایت کے تناظر کو ڈاکٹر صاحب ایک بات میں عرض کروں درمیان میں آپ سے، تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو درمیان میں نے روکا، کہ آپ نے جو مثال دی اپنے ایک ملازم والی کہ جو خدمت گار ہے آپ کا، اس کی مثال دی، تو اس مثال میں اگر آپ اپنے خدمت گار کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار تھوڑا سا سوچ سمجھ کے باہر سے کوئی چیز لے آؤ، تو آپ اس کو اس بات کی آزادی دے رہے ہیں کہ اس میں جو فہم اس کا سوچ سمجھنے کا ہے. یقیناً بالکل اپنی بات کو جاری رکھے. اور میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب جو ہدایت دینے والے کی ہدایت ہوتی ہے نا، اس کے دائرے میں ہی رہنا ہے نا. آپ نے ہدایت دینے والا اگر آپ کو یہ الاؤ کر رہا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو تم نے اسے بے شک آپ اپنے حالات کے مطابق آپ ڈھال لیں، اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے، آپ کو یہ الاؤ کرتا ہے، تو آپ کو یقیناً حق حاصل ہے گی، اس لیے کہ ہدایت دینے والے نے آپ کو ہدایت ہی یہ دی ہے. اب اگر ہدایت کی فضا کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ آپ ریسپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہیں، آپ ایکٹیو اینڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے. وہ جو کچھ کہے گا آپ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے مثال دی ہے، بہت خوبصورت مثال. آپ نے ہدایت دینے والے نے اسے کہا کہ یار اسے جا کر سوچ سمجھ کے یہ کام کرو، تو اس ہدایت دینے والے نے جو الاؤ کیا ہے وہی کچھ کرنا ہے آپ نے. لیکن وہاں جا کر آپ کے پاس اتنا آپشن نہیں ہوتا کہ اس نے جتنی حد تک جو کچھ آپ سے ڈیمانڈ کی آپ کو اسی دائرے میں رہنا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے قرآن مجید کا، تو قرآن مجید نے خود اپنے متعلق جو اپنے مطالعے کے متعلق اس نے کچھ کنڈیشنز بیان کی ہیں. اس کی ایک میتھڈ بتایا ہے کہ اس میں کچھ آیات محکمات ہیں اور دوسری آیات متشابہات ہیں. آیات محکمات کنفرم بات ہے کہ آیات محکمات میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یا تو وہ محکم نہیں ہے، اگر محکم ہے تو پھر کنفرم بات ہے کہ میرے یا آپ کے یا کسی کے ذہن میں 10 باتیں نہیں آئیں گے. الحمدللہ رب العالمین سے الحمدللہ رب العالمین ہی آئے گا، قل هو اللہ احد سے قل هو اللہ احد ہی آئے گا. اور دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں جو عربی جانتا ہے سمجھتا ہے وہ یہی کچھ اس سے مراد لے گا. دوسری جو آیات متشابہات ہوتی ہیں، آیات متشابہات میں ظنی الدلالہ نہیں ہوتی بلکہ متشابہ الدلالہ ہوتی ہیں. وہاں پر دلالت متعین نہیں ہو پا رہی ہوتی کہ 2-3 چیزوں کی طرف دلالت ہوتی ہے، ان میں کسی ایک کو اگر آپ نے تعویل سے معین کرنا ہے تو جب آپ متشابہ کو معول بناتے ہیں تو یہ معول ایک ظنی الدلالہ ہے، وہ ایک بالکل مختلف بات ہے. اس سے اسے منع کر دیا، اس نے کہا اس کے تعویل کے پیچھے نہیں پڑنا. اب اصل دائرہ، اصل مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو اخبار آئے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق اخبار آئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اخبار کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جا سکتی. اخبار تو ایسی چیز ہیں جو جس طرح سے آئے ہیں انہیں اسی طرح سے ماننا ہے. اخبار منسوخ نہیں ہوتے، اخبار میں ترمیم و تنسیخ نہیں ہوتی. ماضی، حال اور مستقبل متعلق جو اللہ نے خبر دے دی ہے، ختم، بات اتنی کچھ ہے. اور اخبار کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی تشابہ ہو رہا ہے تم تو اس کی تعویل نہیں کرنی ہے. جہاں تک احکام کا تعلق ہے، محکمات کا تعلق ہے، اور احکام ہیں جہاں پر، ان احکام کا بھی اگر آپ ریفرنس دیکھیں تو وہ کتنے ہیں؟ چند احکام ہیں. اگر آپ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو چند احکام دیے ہیں ان چند احکام پر اسی طرح سے عمل کرنا ہے، ان میں ترمیم و تنسیخ تو کرنی نہیں ہے آپ نے.
یعنی اگر آپ نے کسی دور میں اس ہدایت سے فیض یاب ہونا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو اس کے لیے تو وہی چند احکام ہمیشہ اسی طرح سے ان پر عمل کیا جائے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کسی دور میں اگر وہ حکم اپنی امپلیمنٹیشن یا اپنے اطلاق کے حوالے سے خارج میں واقع نہیں ہو پا رہا، تو ظاہر ہے وہاں اس حکم کے پر عمل کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں درپیش ہوگا۔ سوالوں کا سوال جو اصل پیدا ہوتا ہے کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے بدلتے ہوئے اللہ کی ہدایت بھی بدل جائے گی، یا اللہ کی ہدایت کو بدلنے کا ہم حق رکھتے ہیں، یا ہم اس کی تعبیر و تشریح میں اپنے آپ کو کسی ایسے لیول پہ لا کھڑا کر سکتے ہیں جہاں تعویل و تشریح تو ہم کریں اور کہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے ہدایت۔ یعنی اگر آپ نے اس کی تعویل بھی کرنی ہے، تشریح کرنی ہے، توجیہ کرنی ہے، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ تو تعبیر تشریح توضیح جتنی بھی ہے وہ کریں۔ یعنی ہدایت لینے والے اینڈ پہ کھڑے ہیں آپ، اور ہدایت لینے والے اینڈ پہ کھڑے ہونے کے باوجود آپ ہدایت میں اپنی مرضی سے ترمیم و تنسیخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح سے نازل فرمائی ہے۔ اصولی طور پر میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مطلب شعر کے کسی ماحول کو برقرار رکھنا ہے، آپ نے ادب کے کسی ماحول کو برقرار رکھنا ہے، کلاس کے ماحول کو برقرار رکھنا ہے، علمی ماحول کو برقرار رکھنا ہے، اسی طرح سے آپ پر واجب ہے کہ آپ ہدایت کے اس فضا کو بھی برقرار رکھیں کہ آپ ریسپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہیں اور آپ کے پاس اتنی آپشن نہیں ہے جتنی آپشن ہم چاہ رہے ہیں قرآن مجید میں لینا۔ یہ ہمارے پاس اتنی آپشن جو اس نے دی ہے کنفرملی وہ اتنی آپشن ضرور موجود ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی مسائل بدلتے ہیں، تغیر تبدل ہوتے گئے، ہر چیز ہمارے پاس اللہ کا دین بنتی چلی گئی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ کیونکہ ہم اس ہدایت کے اندر ترمیم و تنسیخ کر رہے تھے، ہم حالات کے مطابق اس کو بناتے چلے آ رہے تھے۔ خلافت کے بعد ملوکیت آئی تو بھی جسٹیفائڈ تھی، سلطان ذل اللہ علی الارض وہ جسٹیفائڈ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جمہوریت آئی تو جمہوریت بھی جسٹیفائڈ ہو گئی، ڈکٹیٹرشپ آئی تو بھی وہ جسٹیفائڈ ہو گئی۔ وہ کون سا کام ہے جو دنیا میں ہم کرتے آئے ہیں اور ہم نے اللہ کے دین کو اس کے سامنے جھکا نہیں دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بالکل یہی فرمایا ہے جو ہم حالات کے مطابق کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ چند احکام تھے جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا تھا، قیامت تک اسی طرح ان پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کی جا سکتی۔ اگر ختم نبوت ہو چکا ہے تو ختم نبوت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کی آمد بند ہو گئی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو احکام آئے ہیں ان میں قیامت تک کسی طرح کی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی ہے، ان میں کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات کنفرم ہے کہ جتنے بھی حالات آئیں گے ان حالات کو آپ نے حکم کے مطابق بنانا ہے، حکم کو حالات کے مطابق نہیں ڈالنا۔ اگر آپ نے ہدایت کے اینڈ پہ کھڑے ہو کر ہدایت کو پرسیو کرنا ہے اور ہدایت کو کنسیو کرنا ہے تو یہ آپ پر واجب ہے کہ اب آپ ہدایت کو اسی طرح سے کنسیو کریں تاکہ ہدایت کی فضا بھی برقرار رہے۔ آپ محتدی ہیں تو محتدی کے اینڈ پہ رہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ محتدی کے اینڈ سے نکل کر آپ ہادی کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں، اس کے پہلو میں بیٹھ جائیں اور آپ یہاں آ کر اس کے اندر اپنی مرضی کی ترمیم و تنسیخ کریں، یا یہ کہیں کیونکہ حالات کا تقاضا بدل گیا لہذا کسی نہ کسی درجے میں ہمیں حکم کے اندر کوئی نہ کوئی ترمیم و تنسیخ کرنی پڑے گی۔ میرے خیال میں اصل پرابلم کنسپشن کو پراپرلی پرسیو نہ کرنے کا نتیجہ ہے جس سے ہم اس مشکل میں گھرے ہیں جس کی طرف اب ہم میرا خیال ہے جس میں ہم اب پڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ نے بہت ہی دو ٹوک انداز اور بڑے واضح انداز میں اپنا موقف پیش کیا۔ تو اس پہ گفتگو کرتے ہیں جو مناظر جب مذاکرہ ہمارا کھلے گا تو ابھی ہم جو ہے نا جلیل علی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں۔ جناب محمد جلیل علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی آواز بالکل جو ہے نا گیپ سے پھٹے ہوئے اسپیکر کی طرح آ رہی ہے۔ اچھا، آپ کا کوئی پروگرام ہے میرے گھر کسی پر بہت سارے کام کر سکتے ہیں، شاید بہت ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، سب سے پہلے جو بات کرتا ہوں، کافی ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں اور کافی روشنی ہمارا روشن ہوا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا تھا اس ترتیب سے یہ محفوظ نہیں کروایا گیا۔ پہلے تو ہمیں اس کی حکمت پر کچھ تھوڑی سی غور کرنا چاہیے۔
تحریک کو حالات درپیش ہوتے تھے ویسی ویسی وہ جو کچھ مناسبت سے روایات تھی جنہوں نے محفوظ تھی تو وہ اتارتے چلے گئے. اب ظاہر ہے کہ اگر ہم اسی ترتیب سے قرآن کی رکھا جاتا تو پھر ہم اسلام کو صرف ایک زمانے میں چلی ہوئی تحریک کے طور پر پرسیو کرتے اور تحریک معروضی حالات کا جواب ہوتی ہے. معروضی حالات بدل گئے, تحریک کو تبدیل ہونا پڑ جاتا, تو لہذا یہ تحریک نہیں تھی, یہ تحریک اس کا ایک پہلو تھا, یہ اٹرنل ہدایت تھی ہمیشہ کے لیے. اس اٹرنل ہدایت کو کنفرم کرنے کے لیے یہ ترتیب بدلوائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اب یہ ترتیب توقیفی جو ہے یہ ایک آرگینک ہول بناتی ہے الف لام میم سے لے کے والناس تک قرآن مجید کو. سر آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے. علی صاحب آپ کی آواز آنا بالکل بند ہو گئی ہے. آپ دیکھیے کیا وجہ ہے اس کی, میں تو بول رہا ہوں آواز تو آ رہی ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا قبلہ. اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے تو اس میں اتنی کانفرنسیں لکھی ہے جو کچھ آپ فرما رہے ہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا. اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ کوئی انگریز سا کچھ کہہ رہے ہیں کہ بس میں کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں فائدہ کیا میرے بولنے کا, اگر میری آواز نہیں جا رہی آپ کو تو. جی آزاد صاحب ابھی فرمائیے آپ کچھ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علی صاحب سے کہیے کہ علی صاحب ایک ہیڈ فون استعمال کر لیں, ہیڈ فون, تو اس کے مائک سے جو آواز آئے گی وہ اس کے مقابلے میں بہتر ہوگی. یہ اچھی تو اچھی بات. اب بہتر ہو رہی ہے, اب آ رہی ہے آواز پہلے سے تو یہ مائک میرے پاس ہے, بتائیے آ رہی ہے. جی جی آ پہلے سے جی 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 سر. سر میں نے یہ عرض کیا تھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ترتیب نزولی کو ترتیب توقیفی میں کیوں بدلا گیا. تو میں مختصر یہ بات کر رہا ہوں تاکہ کچھ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی. تو وہ اس میں حکمت یہ تھی کہ تاریخی تحدید سے نکال کر اسے اٹرنل معنویت میں بدلنا تھا, کیونکہ جب تحریک ہوتی ہے جب تک تو اس وقت تک وہ معروضی حالات کا جواب ہوتی ہے. تو اب اس کے کئی میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس وقت اس آیت کا کیا معنی تھا اور ہمیشہ کے لیے اس کا کیا معنی بن جاتا ہے, کتنی نئی پرتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو تاریخی جبریت میں تناظر میں رکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے معنی محدود ہو جائیں. اچھا, اب ایک اور بات ہے متشابہات والی اور ہدایت کے احکامات والی, محکمات والی. یہ دو صرف تقسیمیں نہیں ہیں, اس کی کئی تقسیمیں. قرآن مجید کتاب ہدایت بھی ہے, کتاب عبرت بھی ہے, کتاب حکمت بھی ہے, کتاب علم بھی ہے. یعنی جو کچھ آپ کو دنیا میں ضرورت ہے اس سب کے اشارے قرآن مجید میں مل جاتے ہیں. تو ابھی انہوں نے اخبار کی بات کی. ظاہر اخبار اور چیز ہے, احکام اور چیز ہے. اچھا, کس سے موجود ہے قرآن مجید میں؟ کس میں گنیں گے؟ کس کو متشابہات میں گنیں گے, کس کو احکامات میں گنیں گے؟ ان کے بارے میں قرآن مجید خود کہتا ہے کہ میں اس لیے ایک قصے سناتا ہوں آپ کو کہ ایک آپ کو تسکین ملے اور آپ کو پتہ چلے آپ سے پہلے کیا ہوا ہے, لوگوں نے کیا مسائل برداشت کی ہے اس میں پیغمبروں نے, اور کس طریقے سے اپنا راہ عمل اختیار کی ہے. اور اس میں عبرت کے سامان بھی موجود ہے. وہ جو کہا تھا نا مجھے نیازی نے, سن امتوں کا ذکر جو رستے میں مر گئی, ان بستیوں کا جو وہ بھی تباہ ہو گئی. تو یہ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے. تو کتاب عبرت بھی ہے. اب آ جائیں ذرا آگے بات. میرا ذاتی خیال یہ ہے
کہ ہم میں سے کسی بندے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جیسے مجھے سمجھ آیا ہے یہی حتمی ہے اور آخری ہے، اس سے ہٹ کر سمجھنے والا بندہ جو ہے وہ ایبسولوٹلی غلط ہے۔ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ خدا جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس وقت اس کا سیدھا سا معنی یہ تھا کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ آج یہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو بہت پہلے سے کہ بھی بچہ ہے کہ بچی ہے، مونس ہے کہ مذکر ہے، تو اب اس آیت کا معنی ہمیں کچھ اور گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑے گا۔ تو گہرائی میں جائیں گا تو پتہ یہ چلے گا کہ اس نے کیا بننا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اگر میں اسے اس طرح انٹرپریٹ اس نے کل کو کیا بننا ہے وہ جینز میں نہیں بتا سکتے وہ باتیں جو اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اوپن رکھیں اس پہلو کو کہ قیامت تک کے لیے ہماری عقل محدود ہے، قرآن کی قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں جتنا جتنا آپ کا نالج بڑھتا چلا جائے گا اتنی زیادہ آپ پر آیات کے معنی منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف کتاب احکامات نہیں ہے، جو واضح واضح احکامات ہیں سیدھے دو چار کی طرح۔ کیا ہماری امت میں بعض باتوں پر اتفاق نہیں ہے؟ تو یہ اتفاق بھی چلتا رہے گا۔ میں یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ اتفاق بھی سٹیٹک نہیں ہے، اختلاف بھی سٹیٹک نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن باتوں پر 1400 سال پہلے اتفاق تھا آج بھی صرف انہی باتوں پر اتفاق ہے۔ آپ کی ٹریڈیشن میں، آپ کی انٹرپریٹیشن میں، آپ کے اجتہادات میں، آپ کے قیاسات میں جو چیزیں کہیں کہیں مختلف لوگوں کی طرف سے ان کے اندر سے بھی کنسنسس نکل آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اپنے ٹیسٹ کے اعتبار سے، اپنے متن کے اعتبار سے ایک زبر زیر تبدیل نہیں ہوئی، اور کوئی دوسرے سے کتنے بھی مختلف معنی نکالنے کا وہ پہلو رکھتا ہو وہ اسی متن کا حوالہ دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ اتفاق جو موجود ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، یہ الف لام میم سے لے کے الناس تک اس میں چلتا ہے۔ اب آگے رہے گی بات آپ کا جو اصل مسئلہ ہے جس سے مسلمان جو ہے دو چار ہے، وہ یہ ہے کہ بے شمار باتوں میں غور و فکر کرنا پڑتا، ورنہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ غور کرو، تدبر کرو۔ اب جب انہوں نے ہمیں غور و تدبر کا حکم دیا تو یہ طے بات ہے، اس کی دو جواب نہیں ہے کہ غور و فکر کی صلاحیت جو ہے وہ متنوع ہے، وہ متفرق ہے، وہ یکساں نہیں ہے سب انسانوں میں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جیسے غور و فکر کر رہا ہوں اس کا وہی نتیجہ نکلے گا، جیسے ارشادات کر رہا ہے وہ غور و فکر وہی نکلے گا۔ میری صلاحیت کم ہو سکتی ہے ارشادات سے، تو میں وہ معنی ہو سکتا نہ سمجھوں جو کوئی دوسرا سمجھ گیا۔ تو اصل پرابلم اب کیا ہوا کہ نہ صرف یہ کہ ترجمے کے ذریعے قرآن پڑھنے والے لوگوں کے اندر اتفاق بھی موجود ہے، اختلاف بھی موجود ہے، بلکہ خود عربی کے ماہرین اور مادری زبان رکھنے والے عربوں کے اندر بھی اتفاق بھی موجود ہے چیزوں کے بارے میں، اور اختلاف بھی موجود ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے عملی طور پر کوئی رائے عمل اختیار کرنی ہے تو وہاں تو ظاہر کے اتفاق کی ضرورت پڑے گی۔ اختلاف تو وہاں ہے کہ جہاں آپ متحرک رہیں، چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں، اس کے نئے نئے پہلو سامنے آتے رہیں، بات آگے بڑھتی ہے۔ لیکن اتفاق کی اس لیے ضرورت ہے کہ جب آپ نے کوئی انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے، کسی بات کو کانسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے، اسٹرکچرلائز کرنا ہے، تو وہ ایک باہمی مادہ عمرانی کا حصہ ہوتی ہے، وہ چیز وہاں اتفاق ضروری ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد میں اگر حکم کا لفظ استعمال کروں کہ مختلف آراء کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ایبسولوٹ حکم کے طور پر موجود تھے جب وہ زندہ تھے، تو کوئی 10 اختلاف کریں آپ تو وہ کہتے تھے کہ یہ یوں ہے، بس آمنا و صدقنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرما لیا تو فرض کریں یہی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر قحط پیدا
پیدا ہو جائے تو شرعی سزا دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اب یہ مسئلہ پیدا ہو جائے کون ڈیسائیڈ کرے بھائی؟